قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں بالترتیب آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 51 تک یہ درس مکمل ہوا۔ آج 52 سے ہم اسے آغاز کریں گے۔ اس سے سابقہ پہلے جو آیات مبارکہ جو سیاق و سباق چل رہا ہے، اس میں بطور خاص غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک کے بعد جو لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ مجبوریاں تھیں، عذر تھے اور اس وجہ سے ہم نہیں نکل سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمتوں کو بیان کیا کہ انہوں نے خواہ مخواہ کے یہ عذر بنائے، جان بوجھ کر عذر بنائے، اور یہ کوئی بھی عذر ان کا قابل قبول نہیں۔ اور پھر منافقین کی مختلف چالوں کا بھی ذکر کیا کہ جب کوئی فتح مل جائے، خوشی مل جائے مسلمانوں کو، تو پھر یہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب مسلمان کسی پریشانی اور مصیبت میں آ جائیں تو اس کے بعد ان کی کیفیت، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چالاکی سے کام لیا اور ہم مسلمانوں کے ساتھ اس غزوے میں نہیں تھے، اس لیے ہم بچ نکلے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اس کا تفصیلی درس آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی، آج اس آیت سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معکم متربصون، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ ہم تو دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہمیں ملتی کہ مسلمان اگر غزوے میں گئے، جہاد میں گئے، تو فتح مل گئی تو مال غنیمت ملتا ہے، فتح بھی مل گئی، مال غنیمت ملے گا، اور اگر مسلمان شہید ہو گئے تو شہادت کا درجہ ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں بھی ثواب ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو ہمیں تو وہ دونوں اچھائیاں ہیں، تمہیں بظاہر وہ لگ رہی ہے، ہمیں تو وہ دونوں اچھائیاں ہی مل رہی ہیں، اور ہم انتظار میں کیا ہے، ہمیں دونوں اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہی ہمیں وہ ملتی گئے اور تم اس کے انتظار میں ہوتے ہو، اور ہم جو انتظار کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے دو برائیوں کا، یا تو تمہیں اللہ عذاب دے اپنے پاس سے ہی کسی طرح، یا تم ہمارے ہاتھوں سے کوئی ایسی سزا تمہیں عذاب ملے، تو تم بھی انتظار میں ہو، ہم بھی انتظار میں۔ تم انتظار کرو اس بات کا کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے یا یہ شہید ہوئے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا پھر ہمارے ہاتھوں سے کوئی اللہ ایسا اہتمام کریں کہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تمہیں کوئی ایسی سزا اور عذاب ملے، یعنی تم ہمارے انجام کا انتظار کرو اور ہم تمہارے انجام کا، تو ہمیں تو جو بھی ملے گا وہ اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اب یہ جو کہا دو اچھائیوں میں سے ایک، تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جو میری راہ میں نکلے اور مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہو تو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی جو مجاہدین جا رہے ہیں، دو ہی صورتیں، یا تو غنیمت کے ساتھ واپسی آئیں گے
یا جنت کا داخلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے اور صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکلتا ہو تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کروں گا یا اس کو اجر اور غنیمت کے ساتھ گھر لٹاؤں گا۔ فتح ملتی ہے تو مال غنیمت، لیکن ساتھ ساتھ ثواب بھی تو ہے، اجر بھی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ منافقوں کو ایک جواب ملا، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ تم فرماؤ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، باہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ یہ بھی آیت مبارکہ ان منافقین کے بارے میں، اور ان میں سے ایک شخص جس نے آ کر کہا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا لیکن میں مال دیتا ہوں، مجاہدین کے کام آ جائے گا، ان پر خرچ کر دوں گا، جہاد کے لیے مال دے دیتا ہوں لیکن خود نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم خوش دلی سے دو یا تنگ دلی سے، ویسے تو یہ دے ہی تنگ دلی سے رہا ہے، لیکن مال اس لیے دے رہا ہے کہ یہ چونکہ مال کے بدلے مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور میرے لیے کوئی ایسا نہیں حکم ہوگا، تو اللہ نے فرمایا خوش دلی سے دو یا تنگ دلی سے دو، یہ مال تو قبول کیا ہی نہیں جائے گا تم سے، یہ مال تم سے قبول، کیونکہ یہاں اللہ کی رضا کے لیے دینا مقصود ہی نہیں، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں یہ آیت اگرچہ خاص منافقوں کے بارے میں، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی جس بھی آدمی کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوگا، وہ نمود و نمائش کے طور پر ہوگا، اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے ہوگا، تو ظاہر ہے وہ خرچ تو ہو گیا لیکن مقام قبولیت میں وہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے، رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی منافقین کی ان صفات کو بیان کیا گیا کہ یہ راہ خدا میں جو خرچ کرنا ان کا باطل مردود ثواب نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو کفر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی بداعت دکھانا بھی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز ایسی پڑھیں گے سستی کاہلی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا یہ کچھ ثواب کے لیے نہیں ہے یا عذاب سے بچنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو ماذ ایک دکھانے کے لیے تھا، اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے نہ ان کی نماز پر انہیں ثواب، نہ ان کے خرچ کرنے پر انہیں کوئی ثواب ہوگا، کیونکہ خرچ کرتے ہی ناگواری کے لیے ہیں اور خیرات کرتے ہیں لیکن ناگواری کے طور پر، پسند کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس طور پر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ منافقین کی نمازوں کا یہ انداز بیان کیا گیا، اگرچہ خاص انہی کے لیے آیتیں اتری لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ آج ہمیں بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے مومن کی نماز کا انداز وہ جدا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، اور یہی مومن جس کے لیے نماز تو ایک طرح کی معراج ہے۔ اولیاء کرام، اسلاف، بزرگان دین، ان کے انداز دیکھیں نماز میں، سبحان اللہ، اور تلاوت کلام پاک اور خشوع خضوع کا انداز، تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کے اندر یہ کیفیات پیدا کرنی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن ایمان والے کامیاب ہو جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے، گڑ گڑانے والے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ تھے، تابعی بزرگ تھے، ان کی جب تدفین ہوئی تو تدفین ہوتے وقت کچھ مٹی گر گئی تو ان کو دیکھا گیا تو یہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
قرآن کی تلاوت ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کے گھر لوگ پہنچے تو ان کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ کیا عمل کرتے تھے؟ تو کہا میرے والد یہ دعا مانگتے تھے، پوری پوری رات تو نمازیں ہی پڑھتے تھے، سحر میں یہ سحری کے وقت یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مخلوق میں سے کسی کو نماز کی توفیق دینا، یہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ مجھے بھی توفیق دینا کہ قبر میں بھی نماز پڑھوں۔ یہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ تو لہذا خرچ کرنا ہے تو خوش دلی سے کریں، نماز بھی تو خشوع و خضوع کے ساتھ، اور سستی قائلی نہیں، اللہ کی محبت میں جنت کے حصول کے لیے، ایک فریضے پر عمل کرنے کے لیے اور دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان نیتوں کا استحضار بھی رکھیں اور اس انداز سے نماز پڑھیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے، اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ منافقین کے پاس جو مال ہے، اولادیں ہیں، تو یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن مراد اس سے عام مسلمان، کہ بعض اوقات یہ سوچ کہ یہ کفار ہیں، منافق، یہ ایسے لوگ، ان کے پاس صحت بھی، تندرستی بھی، اولادیں بھی، مال بھی بہت، تو اس کے ذریعے معاذ اللہ اپنے دین کے حوالے سے کچھ ایسا نہیں سوچنا۔ یہ عام سب مسلمانوں کے لیے، اور ہمیں نہ ہی ان کا مال، ان کے عہدے، ان کے منصب، نہ ہی ہمیں یہ دھوکے میں ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر ہی یہ چیزیں، راحت، یہ سب کچھ ہو گئی، لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ منافق کی بالخصوص بارے میں کہا کہ دنیا میں تو اللہ ان کو یہ سب کچھ دے گا، لیکن حالت کفر میں مریں گے اور پھر اللہ کے عذاب کو چکھیں گے۔ تو مسلمان کے لیے دنیا میں اگرچہ تکالیف، مشقتیں ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے راحت ہے، اور منافقین اور کفار کے لیے دنیا میں یہ راحت ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ مشقتیں اور تکلیفیں ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں بھی ناظرین کرام ایسے کئی مناظر یا کئی معاملات بعض اوقات مسلمان وساوس کا شکار ہو جاتے۔ قرآن پڑھیں تو قرآن میں جگہ جگہ یہی کہا، ان کی یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان کے لیے دنیا ہے، مسلمان کے لیے آخرت۔ اور پھر مسلمان دنیا میں بھی جو محنت مشقت کر کے کماتا ہے، سبحان اللہ، جس کے حلال کمانے پر اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا۔ رزق حلال کی تلاش میں غمگین رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو ہماری تو دنیا کی جو مشقتیں ہیں اس پر بھی اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ کمانا بھی اچھی نیتوں کے ساتھ، حلال ذریعہ اختیار کرتے ہوئے کمائی بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی ذریعہ ثواب بن جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے، جلدی کرتے ہوئے پھر ادھر پھر جائیں گے۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اب یہاں پر منافقوں کا یہ کہا کہ یہ تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں، ایمان والوں کا نہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا۔ اور پھر قول، یعنی قول تو ان کا یہی تھا کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس قول کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ عمل اس کے مخالف ہے، عمل اس کے مخالف ہے۔ اور یہ یاد رکھیں میرے بھائیو، مسلمان دو طرح کے تھے، ایک ہے حقیقی مسلمان، ظاہری مسلمان۔ حقیقی طور پر تو وہی مسلمان تھے جو صحابہ کرام علیہ مردوان، اور یہ ظاہری مسلمان یعنی ظاہری احکامات مسلمانوں والے، لیکن حقیقتاً منافق اور کفر والے۔ تو ان میں منافق کیا تھے کہ ظاہراً کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، یہ سب کچھ کرتے تھے، تو ظاہری طور پر ان کا اوپر احکام وہ رہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ چونکہ دل سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور اللہ کے دین کو نہ مانتے تھے نہ سمجھتے تھے، تو اس میں حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، اگر انہیں کوئی اور جگہ مل جائے، کہیں اور سے پناہ مل جائے، کئی جگہ انہیں رکنے کے لیے مل جائے، تو پھر یہ ادھر سے پھر جاتے۔ اب یہاں قسمیں کھا کھا کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان منافقوں کو کچھ مل رہا ہے تو پھر تو راضی راضی ہیں، اور اگر انہیں نہیں مل رہا تو ناراض ہیں۔ تو یہ مشہور آدمی تھا ذوالخویسرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے خرابی ہو میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، یعنی ان کی بجائے نماز بھی اتنی اعلیٰ، روزے بھی، اور ارشاد فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور پھر ان کی آگے نسلوں میں اور آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ کم عمر بھی اور کم عقل بھی۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث بیان کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جیسے تین کمان سے نکلتا ہے۔ اور جب تم انہیں پاؤ ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، ایک تو منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی کہ جب تک فائدہ ملتا رہا خوش، نہ فائدہ ملے تو ناراض۔ تو اوورال تو یہ حکم منافقین کے بارے میں، لیکن یہ جو بری صفات ہے، کیونکہ منافقوں کی صفات بھی ظاہر مسلمانوں کے اندر بھی آ جاتی ہیں اور کئیوں میں ہیں، جیسے ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ جب آدمی بات کرے، جھوٹ بولے، امانت پکڑائی جائے، خیانت کرے، وعدہ کرے، خلاف کرے، اور جھگڑا ہو، گالی بکے، تو جس میں یہ چار علامتیں ہیں تو وہ خالص منافقت کی علامتیں منافق ہے، یعنی یہ کہلاتا ہے منافق عملی۔ اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ وہ ہے منافق حقیقی، ایمان کے طور پر جو منافق ہے، اور ظاہری طور پر تو وہ کلمہ گو ہے لیکن حقیقتاً وہ کیا ہے؟ منافق۔ تو ان کی یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کچھ انہیں دیا جائے تو خوش ہیں، نہ دیا جائے تو پھر ناراض۔ اچھا یہ جو عادت ہے، صفت ہے، اب دیکھیں اوراً ہم اگر اپنے اعتبار سے بھی دیکھیں تو آدمی کہیں سے متعلق ہے، اگر وہاں سے سب معاملہ ٹھیک ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے، سب کچھ ہے، خوش ہیں، فائدہ رک گیا، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، بلکہ اس کے راز اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگوں تک پہنچانا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی ہم کسی گھرانے سے متعلق، کمپنی سے متعلق، اپنی دوستی یا اور کوئی بھی سوشل زندگی ہے، تو یہ کبھی بھی اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ آدمی کے ظاہری فوائد جڑے ہوئے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے، اور فوائد منقطع ہو تو اس کے بعد خلاف ورزیوں پر اتر آئیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں عطا فرما رہے ہیں، حضور کی عطا یہ اللہ کی عطا ہے،
اور یہاں دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول انہیں عطا کرے۔ تو اللہ نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خزانے عطا فرمائے، حضور پر یہ رب کی عطائیں گئے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے انہیں خیر کثیر کا مالک کیا اور یہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک نسبت کی گئی کہ جو اللہ نے عطا کیا اور جو رسول نے عطا کیا، فرمایا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے، یعنی اس تقسیم پر اعتراض نہ کرتے اور کہتے اللہ اور اس کے رسول نے جو عطا کیا اس پر ہم راضی ہیں اور اللہ پر ہی توکل ہے، اللہ اور عطا فرمائے گا، آگے اور عطا فرمائے گا، کہ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر ان منافقین نے ایسا نہ کیا۔ یا ناظرین کرام، ایک اور بحث بھی علماء کرام نے کی ہے، تفسیر میں بیان ہوئی کہ جو یہ نسبت ہے، یعنی نفع اور نقصان ہے تو من جانب اللہ، لیکن اس کی نسبت اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور کی طرف کرنا، بندوں کی طرف کرنا، اللہ کے نیک بندے یا اولیاء یا انبیاء، رسول، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف کرنا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، یہ بھی فرمایا، کہیں اغناہم اللہ ورسولہ، کہیں یہ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی، اللہ نے نعمت دی، اے نبی تو نے بھی نعمت دی۔ آگے فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو یہاں بھی غنی کر دیا کس نے؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو جو یہ کہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ نہیں عطا فرما سکتے، آپ کچھ نہیں دیتے، یہ عقیدہ سرے سے غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ عقائد نہیں تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہ عقائد تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، دی ہوئی طاقت سے، دیے ہوئے خزانوں سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے۔ کسی صحابی کے پاس کھجوریں کم ہیں، قرضہ زیادہ ہے، تو وہ کہتا ہے حضور یہاں کچھ آپ ایسا کرم فرما دیں، نبی پاک علیہ السلام اسے عطا فرما رہے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ آنکھ ٹھیک کروانے کے لیے حضور کے پاس آ رہے ہیں، کہیں پانی نہیں ہے تو پانی کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ سل ربیہ، حضرت ربیہ سے کہا کہ آپ مانگو، یعنی واضح بغیر کسی قید کے اور مطلقاً کہہ دیا مانگو۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، اسألک کہہ کر کہ میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کی عطا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اور یہ نسبت کرنا نفع یا نقصان کی بندوں کی طرف تو یہ بالکل جائز ہے، جو کہ قرآن کی یہ آیتیں بھی بیان فرما رہی ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی، اچھا ہم یہ بھی تو کہتے ہیں محافظ فرشتے بھی ہیں اللہ کے حکم سے، قرآن بھی یہی کہہ فرما رہا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ تو فرشتوں کی مدد اللہ کی عطا سے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ فرشتے جو مدد بھی کرتے ہیں، کئی کے ذمے رزق تقسیم کرنا، بارش برسانا، کچھ اور ذمے کام ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، پھر انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ نے انہیں یہ طاقتیں عطا فرمائی۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندر بطور خاص ہم نے غزوہ تبوک اور اس کے بعد کے واقعات کو اور منافقین کی ان چالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، مقصد یہی کہ ہم یہ سن کر ان بری صفات سے، جو نفاق کی علامتیں، جو منافقوں کی علامتیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ ہمارا انداز ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور عطا کرے اور اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن